کلاس 7 بیٹا ہم زکوٰۃ کا چیپٹر پڑھ رہے تھے. کلاس 7 آپ بیٹا توجہ کریں. زکوٰۃ ہمارا یہ چیپٹر چل رہا تھا. زکوٰۃ ہم نے آپ کو زکوٰۃ کے مستحقین یعنی کہ کون مستحق ہیں زکوٰۃ کی فضیلت بھی پڑھا دی. آج ہم پڑھائیں گے کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، یعنی کہ کن حضرات کو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ کا حقدار یعنی کہ زکوٰۃ حقدار سے مراد ہے زکوٰۃ ہم نے کس کو دینی ہے. کلاس 7 توجہ کر لیں. پیج نمبر آپ کھولیں گے بیٹا 21 کے اندر کیا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے کن افراد کو دینی ہے، کون زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی ہم نے کن کو کرنی ہے. میں نے نصاب بھی پڑھا دیا اور آپ کو زکوٰۃ کی فضیلت بتا دی. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، کن کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے. بیٹا توجہ سے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم سب نے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک اسلام کا اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ، اور ہم سب کا سیکھنا سمجھنا ہم پر لازمی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں. تو ارشاد ربانی ہے سورہ توبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ تعالی نے پوری وضاحت کے ساتھ اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ کن لوگوں کو تم لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا للفقراء، فقیر، مسکین، مفلس، غریب، جن کا کھانا پینے کے گزر اوقات نہیں ہوتے اور وہ محتاج ہے، اس کے آمدن کے ذرائع نہیں ہیں. اسی طرح بیوہ عورت ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھنا ہے. دو چیزوں کی بات کی، للفقراء والمساکین، مسکین، محتاج، فقیر، ضرورت مند. یہ دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو حکم ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں میں. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا رشتہ دار تو نہیں ہے جو غریب ہے، جو مستحق ہے، مگر بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. بہت سارے افراد معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں. اب ان کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے بچوں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے تو کوئی نہیں ہے. اگر رشتہ داروں میں سے ہے تو رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ ادا کریں، اور تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، ان کی محتاجی ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس کو دینی ہے؟ مفلس، غریب، محتاج، ضرورت مند، جس کے ذرائع آمدن نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، بیوہ خاتون ہے، ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے. ان سب کو دیکھنا ہے کہ اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ان کا حق ہے، اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر فرمایا والعاملین، عاملین کہتے ہیں زکوٰۃ کو جمع کرنے والے، جو زکوٰۃ کے محکمے میں ملازم ہیں. ایسا محکمہ جو زکوٰۃ کا محکمہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس وقت زکوٰۃ کو دور دراز سے جمع کیا جاتا تھا، یعنی کہ اجناس زیادہ تر جمع ہو جاتی تھی. اجناس جیسے گندم ہے، جو ہے، چوارا ہے، کشمش ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں جمع کرنی ہوتی تھیں تو مضافات کے اندر صحابہ کرام کو بھیجتے تھے. وہ وہاں سے وصولی کرتے تھے، وہ وہاں سے جمع کرتے تھے، اور پھر مدینہ میں بیت المال میں جمع ہوتی تھی. تو ظاہر ہے
ایک بندے کے ایک ذمہ داری لگائی جا رہی ہے تو اس نے معاش کیسے کرے گا؟ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ وضاحت کر دی والعاملین، یعنی کہ جو زکوٰۃ کے ملازم ہیں، محکمے کے ملازم ہیں، جو اس محکمے میں کام کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ ان کی تنخواہ جو ہے زکوٰۃ میں سے دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو اسلام کے اندر نئے داخل ہوتے ہیں، تالیف قلب بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ وہ پیچھے خاندان چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم آپ دے کر تاکہ وہ اپنا کاروبار یا اپنی معاشیات کو بحال کر لیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ وفی الرقاب، فی الرقاب کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر غلام نہیں ہے، یہ عرب معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ عرب کے اندر چونکہ غلام ہوتے تھے، حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ غلام آزاد کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام جو مالدار تھے، غلام اس کو کہتے ہیں جو بک جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم میں سے آپ غلام کو، تاکہ اس کو آزادی مل جائے، وہ اپنی زندگی آزادی سے گزار دو۔ غلام تو بکا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کے پاس رہے گا، وہ اس سے جو مرضی کام لے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرواؤ، ان غلاموں کو آزاد کراؤ۔ والغامرین، غامرین کہتے ہیں مقروض افراد، جن پہ اوپر قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ وہ قرض اتارنے کے قابل نہیں ہے۔ آمدن تو ہے مگر اتنی آمدن نہیں ہے کہ جس سے وہ قرض اتار سکیں، ان کا قرض اتر سکے، تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے مقروض افراد، ان کو تم یہ رقم زکوٰۃ کی دے سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی صحابی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جو مقروض تھا۔ تو قرض ایک بہت بڑا وبال ہے، تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو مقروض کا قرض بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے پورا کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی زکوٰۃ اس کو بھی دی سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ وہ مجاہدین، وہ جہاد کرنے والے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں باقاعدہ کوئی فورسز نہیں ہوتی تھی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے ان مجاہدین کے اوپر اسلحہ خریدا جاتا تھا، اور حفاظت کے لیے، یعنی کہ ملک کی سرحدوں کی، تو اس سے یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر۔ مسافر کے معنی ہے کوئی ایسی جگہ سے آیا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، یا اس کو ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ گھر جانے کے قابل نہیں رہا، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں جس سے وہ واپس اپنے گھر پہنچ جائے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے تمہارے اوپر، اور واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز علم میں ہے۔ تو پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو یہ بات تفصیل سے بتا دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون افراد ہیں، اور یہ ویسے بھی اللہ کا رحمت اور برکت والا مہینہ ہے رمضان کا۔ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ملتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور اللہ کے فرض کو پورا کریں۔ انشاءاللہ کلاس 7 اس کے بعد ہم زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کو بیان کریں گے۔